إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، داتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، مومن کی دو حالتیں بڑی تعجب خیز ہیں۔ ایک حالت تو وہ ہے کہ جب اسے اللہ کی جانب سے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان نعمتوں پر خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک حالت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس وقت وہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر،
کہ اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر اسے مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ جو حالتیں ہیں، دونوں حالتیں، صبر اور شکر کی حالتیں، یہ صرف ایک مومن ہی کے نصیبے میں ہے، ایک مومن ہی کے حصے میں ہے، کسی کافر کو ہرگز یہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر صبر اور شکر کا تذکرہ کیا گیا۔ صبر سے متعلق گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے چند ایک باتیں سماعت کی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں شکر سے متعلق چند ایک باتیں ہم سماعت کریں گے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ کسی نے کسی آدمی کے اوپر احسان کیا یا پھر کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو پھر ضرورت پورا کر جانے کے بعد یا پھر میری اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد، کسی کے احسان کے مل جانے کے بعد انسان کے دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس جذبے کو شکر کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر کا جذبہ اپنے اندر دیکھتا ہے، قدردانی کا جذبہ اپنے اندر دیکھتا ہے، لوگوں کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور ان کی احسان شناسی کرتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یعنی یہ شکر کا جذبہ انسان کی فطرت سے جڑا ہوا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر یہ شکر کا جذبہ اگر نہیں پایا جاتا ہے یا پھر شکر کے جذبات اس کے ابھرتے نہیں ہیں، تو پھر مان لیجئے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور اس کی فطرت کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، وہ فطرت سلیمہ اور صحیحہ پر قائم نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورۃ الانسان، سورۃ الدہر ہے، اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں انسان کی پیدائش کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس بات کا خاص کر کے تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت عقل و فہم ہم نے اس کو عطا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسے یہ بھی عطا کیا ہے کہ ہم نے اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، کہ اللہ رب العزت کے پاس یا پھر اللہ رب العزت تک جو راستہ پہنچتا ہے اس راستے کی ہم نے رہنمائی کر دی ہے۔ اب یا تو وہ اس راستے کو اپنا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے، یا پھر اس راستے سے روگردانی کر کے اللہ رب العزت کی ناشکری کرے۔ اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بے شک ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، یعنی انسان کو عقل و فہم عطا کیا ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے، کتابیں اللہ رب العزت نے نازل کر دی ہیں۔ اب انسان کے ذمے ہے کہ وہ سیدھے راستے کو تلاش کرے اور اس کو اپنائے، اور جو آدمی اپناتا ہے اما شاکرا، مان لیجئے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کی اس نے قدردانی کی ہے، واما کفورا، اور اگر اس نے سیدھے راستے کی روگردانی کی ہے، سیدھے راستے سے منہ موڑا ہے، تو یقیناً اس آدمی نے اللہ کی ناشکری کی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے۔ تو محترم سامعین، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں شکر اور امتنان کے جذبات کو ودیعت کر دیا ہے۔ یقیناً کسی کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر جب کبھی کوئی احسان کرے، ہمارے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم دل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، ممنون اور مشکور ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک عام آدمی کا احسان ہو یا پھر منعم حقیقی اللہ رب العزت کا احسان ہو۔ ہمیشہ بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، یا جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا اسے نعمت ملی ہے اس آدمی کا وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے شکر کا جذبہ، یا پھر شکر کی اللہ رب العزت نے تعریف بیان کی ہے، تو بے شمار جگہوں پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ تقریباً 75 جگہوں پر مفسرین اکرام کہتے ہیں تقریباً 75 مرتبہ اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے اور شکر کی عبادت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کا احسان، جن کا احاطہ، اور پھر اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کا ہم دیکھ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ دن رات ہی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ کوئی آدمی چاہے کتنا ہی پاگل سے پاگل
انسان ہو دن رات کی سمجھ تو اسے ضرور بھی ضرور رہتی ہے، اور اللہ رب العزت نے دن رات کی یہ جو نشانی ہے، دن رات کا آنا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا اور اس نشانی کے اندر موجود پیغام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے دن اور رات کو کیا بنایا؟ خلفہ، کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یعنی دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کے اندر ایک پیغام ہے۔ اس نشانی کے اندر اللہ رب العزت کا ایک پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ پیغام ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر پیغام ہے اس شخص کے لیے جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ نصیحت کیسی ہے؟ نصیحت اس طرح ہے کہ یہ دنیا کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ یہ نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی باغ ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے اندر شکر کیسا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اگر ہمیشہ کے لیے دن بنا دیا جائے تو انسان اس دن کے اندر الٹا جائے گا، کام کرتے کرتے تھک جائے گا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو دن کے اجالے میں انسان نہیں کر پاتا تو رات کے اجالے میں ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ یعنی دن کی روشنی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، تو ساتھ میں رات کا اندھیرا بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ ساتھ میں اللہ رب العزت کی جانب سے رات کا اندھیرا بھی ایک نعمت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا نعمت ان دونوں چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ افرأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ اگر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کا اندھیرا بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو تاریک کر دے، تو پھر کون ہے جو اس دنیا کے اندر روشنی لے کر آئے گا؟ اللہ کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہے جو اس دنیا کو منور کرے گی اور روشن کرے گی؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ فرأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن رکھ دے، تاریکی اس کے اندر رکھے ہی نہ، تو پھر کون سی ایسی ذات ہے جو تمہارے پاس اس رات کو لے کر آئے جس کے اندر تم آرام اور سکون اور راحت حاصل کرتے ہو؟ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ تو دن اور رات کا آنا جانا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پیغام رکھا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ رب العزت تک پہنچے، اور اللہ تک پہنچ کر ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس طرح دنیا کی بے شمار نعمتیں، بے شمار نشانیاں، ہر نشانی کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہم ہر نعمت کے مل جانے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں۔ محترم سامعین، کہ ایک آدمی کے اندر شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ شکر کا جذبہ ایک آدمی کے اندر کیسے جنم لیتا ہے؟ اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اس بات کا بھی جواب ملتا ہے۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ تم دنیا کی نعمتوں کے اندر جب کبھی رہو تو ان دنیا کی نعمتوں میں ہمیشہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، کہ ایک آدمی کے اندر شکر کا جذبہ اس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس نعمتوں کی قدر موجود ہو، کہ جو کچھ اسے نعمتیں ملی ہیں، چاہے جیسی تیسی ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی نعمتیں اسے ملی ہیں، ان نعمتوں کی قدر اس کے پاس موجود ہو۔ اگر نعمتوں کی قدر انسان کے پاس آ جائے، احساس نعمت انسان کو ہو جائے، تو پھر یقیناً انسان اللہ کا بندہ شاکر بن جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا قدردان بن جائے گا۔ اگر نعمتوں کا احساس نہ ہو، نعمتوں کی قدر نہ ہو، تو پھر انسان کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر اللہ کے جو انعامات ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گے، ان کی قدر تمہیں معلوم ہوگی، اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ عبادت شکر انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نعمتوں کا احساس کرے اور اپنی نعمتوں کی قدر کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس نعمتیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ نے بے شمار انعامات کیے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ اللہ نے مجھ پر کوئی انعام نہیں کیا۔ کوئی ایسا شخص یہ کہتا ہو کہ دنیاوی مال و دولت کو سامنے رکھ کر کہتا ہو، یقیناً وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی مال و دولت یہ حقیقی نعمت نہیں ہے۔
یہ دنیا کی مال و دولت ہی حقیقت میں اصل نعمت نہیں ہے، بلکہ انسان کا خود اپنا نفس بھی اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً ایک آدمی کو دنیا کے اندر مال نہ ملا ہو، کاروبار نہ ملا ہو، گھر نہ ملا ہو، بنگلہ نہ ملا ہو، گاڑی نہ ملی ہو، لیکن انسان کو جو اللہ نے جسم عطا کیا ہے، یہ جسم کافی ہے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنے اندر جذبہ شکر پیدا کرنے کے لیے کہ آدمی اپنے نفس پر غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغنون مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ملنے کے بعد ہر انسان اس کے اندر غفلت کا شکار ہے۔ پھر پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصحۃ، کہ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر صحت اور تندرستی اور توانائی کی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہاں، سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کرتے تھے، الصحۃ غناء الملک، یا پھر کہا کرتے تھے الصحۃ مخفی الملک، او کما قال، کہ کہتے تھے کہ یہ جو صحت اور سلامتی ہے، اعضاء و جوارح کی صحت اور سلامتی اور تندرستی، یہ کیا ہے؟ ایک چھپی ہوئی ایک بادشاہی ہے، یہ چھپی ہوئی ایک بادشاہی ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر صحت ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، وہ آدمی اپنے آپ میں ایک بادشاہ ہے، اپنے سب کام کرنے کا وہ اپنے آپ کے اوپر نربھر ہے، اپنے آپ کے اوپر منحصر ہے، وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت ہمیں جسم عطا کیا ہے اور اس جسم کے اندر جو صحت عطا کی ہے، یہ ایک نعمت کافی ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کی نعمتوں کا قدردان بننے کے لیے اور اللہ کا بندہ شاکر بننے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس جسم کے اندر موجود نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ نعمت سماعت ہے، سننے کی طاقت ہے، نعمت بصارت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، نعمت گویائی ہے، بولنے کی طاقت ہے، اسی طرح نعمت عقل ہے، عقل کی نعمت ہے، اسی طرح نعمت فہم و فراست ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت ان نعمتوں کے بارے میں کل سوال کرے گا۔ کیوں سوال کرے گا؟ تاکہ بندہ ان نعمتوں کی قدر کرے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، یہ تمام کی تمام وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، اگر انسان کو ان کی قدر معلوم ہو جائے، ان کا احساس اگر ہو جائے، تو پھر ایک انسان ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کا بندہ شاکر بن جائے گا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو ہرگز شمار نہیں کر پاؤ گے، ہرگز اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احصاء اور احاطہ نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم پر ہے، لہذا ایک آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر جذبہ شکر پیدا کرے، اپنے اندر کیا کرے؟ اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر نہیں ہے تو اپنی فطرت کا جائزہ لے، کیونکہ اس کی فطرت مست ہو چکی ہے اور وہ فطرت سلیمہ اور صحیحہ پر قائم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جو ابلیس ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت سے اس نے کیا کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ رب العزت نے مہلت دی، تو مہلت ملنے کے بعد اس نے کیا کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ایسے گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے ان کے اوپر حملے کروں گا، چاروں طرف سے ان کے اوپر میں حملے کروں گا اور تیرے سیدھے راستے سے انہیں ہٹا کر ہی دم لوں گا۔ اور پھر کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے بندوں کو میں ہٹاؤں گا، اگر ہٹا نہ پاؤں تو کیا کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تیرے تمام کے تمام بندوں کو میں کوشش کروں گا کہ تیرے ناشکرے بن جائیں، تیری نعمتوں کی ناقدری کرنے والے بن جائیں۔ ایک آدمی سیدھے راستے پر قائم ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلا شیطان کا حربہ کیا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹا دے، سیدھے راستے سے انسان کو گمراہ کر دے۔ اور اگر انسان سیدھے راستے سے ہٹتا نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی ناقدری اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کی اکثریت کو ناشکرا بنا دوں گا، لہذا
جانچ لیں، پرکھ لیں، اپنے آپ کا امتحان لے لیں کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے ہیں یا پھر شیطان کی چالوں میں آ چکے ہیں کہ جو اللہ کی ناقدری کرنے والے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے بن گئے ہیں۔ لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں تعلیم دیے ہیں کہ جب کبھی صبح ہو یا شام ہو، انسان جس حال میں بھی رہے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ کہ جس حال میں میں نے صبح کی ہے اور تیرے بندے تیری مخلوقات میں جن لوگوں نے بھی صبح کی ہے اور ان کے اوپر جو نعمتیں تو نے نازل کی ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں۔ فمنك وحدك لا شريك لك، تیری طرف سے ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں۔ اور پھر کیا کہتے، فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ ہر نعمت پر تیری حمد ہے، تیری حمد و ثنا ہے، تیری تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا، لا تدعن دبر كل صلاة رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جب کبھی نماز پڑھو، فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مت بھولو، فرض نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا مت چھوڑو، لا تدعن دبر كل صلاة، اور اس دعا کے اندر کیا ہے، اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، بہترین طریقے سے تیری عبادت انجام دے سکوں۔ کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگنی ہے اور صبح شام اللہ رب العزت سے کیا کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اللہ کے سامنے اعتراف نعمت کرتے ہوئے شکر بھی بجا لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا بنا، کثرت سے تیرا شکر کرنے والا بنا، اور ایسا بندہ بنا جو سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتا ہو، تیرے سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا اکثر ہوا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنے۔ ایک بندہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے کچھ صفات ہیں، ان تقاضوں کو اور ان صفات کو اپنا کر ہی ایک بندہ کیا ہے، بندہ شاکر بن سکتا ہے، شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اور وہ کیا تقاضے ہیں، وہ کیا صفات ہے؟ سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ جب کبھی اللہ رب العزت کی جو کچھ بھی اس کے پاس نعمت ہو، ہر حال میں اور ہر آن میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، چاہے جس بھی حال میں رہو، چاہے اسے رنج ملا ہو اس وقت بھی اللہ کی حمد بیان کرے، چاہے اسے خوشی ملی ہو اس وقت بھی اللہ کی حمد بیان کرے، مصیبت میں مبتلا ہو اللہ کی حمد بیان کرے، نعمت ملی ہو اللہ کی حمد بیان کرے، ہر حال میں انسان اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے۔ یہ ایک بندہ شاکر بننے کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ ایک بندہ شاکر کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان اللہ تعالی لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، کب راضی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ لقمہ اس کے پیٹ تک پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ ایک پانی کا گھونٹ اگر پیتا ہے، وہ پانی کا گھونٹ اس کے پیٹ تک اگر پہنچ جاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ۔ کیا وجہ ہے؟ شارحین حدیث نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک بڑا مشہور مقولہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر موجود ایک رگ، خاموش رگ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کی شہرت میں چھپی ہوئی ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کے لقمے کے چند دانے جو شہرت جس رگ سے پیٹ تک پہنچنا ہے، اس رگ کے بجائے آکسیجن کے آنے والے رگ میں اگر گھس جائے انسان کا کام تمام ہو جائے گا، انسان کی سانس وہیں بند ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک لقمہ اگر پیٹ تک پہنچتا
کہ جس کی وجہ سے بندہ کیا کرے، فوراً اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے۔ پانی کا ایک گھونٹ پیٹ تک پہنچتا ہے، فوراً اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے، اور اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے جو ہر ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ یعنی نعمتیں ملنے کے بعد تو ہر آدمی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، مصیبتیں ملنے کے بعد بھی اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ ہاں، مصیبت میں آدمی مبتلا ہو اس وقت بھی اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد حمد بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کا شکر اس طرح ادا کیا جائے کہ آپ کا کوئی نقصان ہوا، آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ سے بڑھ کر کسی کا نقصان ہوا، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا ہے جو جان لیوا بیماری میں مبتلا ہوا ہے، تو آدمی مصیبت میں بھی اللہ کی حمد بیان کرے کہ میرے اوپر بہت چھوٹی مصیبت آئی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سی بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، انبیاء اکرام علیہ السلام ہر ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ چیز ان کی خاص طور سے بیان فرمائی کہ وہ میرے بندے قلیل من عبادی الشکور، کہ وہ میرے بندے کیسے تھے؟ بے انتہا شکر گزاری کرنے والے۔ یعنی صرف نعمتیں ملنے کے بعد نہیں، مصیبتیں آئیں تب بھی وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ مصیبت میں بھی اللہ کی حمد بیان کرے، ایسے آدمی کا جنت کے اندر ایک الگ مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ جب کبھی کسی جوڑے کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی ہے، اور اس اولاد کو اللہ رب العزت نے ابتدائی میں ہی، بالکل شروع عمر میں، ابھی چھوٹا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اسی وقت اللہ رب العزت نے اس کو لے لیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جنہوں نے اس کی روح کو قبض کیا ہوتا ہے، هل قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ هل قبضتم فؤادہ، کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر لیا؟ ذرا جملے دیکھیے، اللہ رب العزت کیا پوچھتا ہے؟ کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر گوشے کی روح کو تم نے قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ، ہم نے تیرے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو میرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے اگر کہتے ہیں حمیدک واسترجع، کہ تیرے بندے نے جب ہم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کر لیا کیا کہا؟ الحمدللہ کہا، تیری حمد بیان کی، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنانا اور اس گھر کا نام ہی رکھ دینا بیت الحمد، اس گھر کا نام ہی رکھ دینا تعریفوں والا گھر۔ ایک آدمی مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے، یہ اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے، اور ایسے لوگ جنت کے اندر سب سے الگ مقام پر اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ میں نے سنایا ہوگا کہ آپ اس زمانے کے محدث ہیں، اس زمانے کے آپ محدث ہیں، صحیح اور غلط احادیث کو، صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ کر کے آپ نے جمع کیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اس امت کا، اس امت کے اوپر آپ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ جو محدثین کرام ہوا کرتے ہیں، یہ صرف حدیث کو جانچنے اور پرکھنے کا کام نہیں کرتے، صحیح اور ضعیف کو الگ کرنے کا کام نہیں کرتے، اس پر عمل بھی کیا کرتے ہیں، اور آپ احادیث کی اور قرآن اور حدیث کی سچی تصویر ہوا کرتے ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے، ایک مرتبہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے، کار کے سفر سے روانہ ہوئے، اور درمیان میں حادثے کا شکار ہو گئے، درمیان میں کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر پہنچائی گئی، اس طرح پہنچائی گئی کہ آپ کے ایک بیٹے کا حادثے میں وقت پر ہی، موقع پر ہی انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹا زخموں سے چور ہے، بچنا ناممکن ہے، ہو سکتا بچ جائے۔ سبحان اللہ، آپ نے کیا کہا الحمدللہ۔ امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی خبر ملی، آپ نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے محدثین کرام ہیں، جو حدیث آپ نے پڑھی اس پر آپ نے عمل بھی کیا، اور اس کی سچی تصویر اور عملی تصویر لوگوں کو بن کر دکھایا۔ ہاں، حمد اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حمد کیوں بیان کی، تو آپ نے کیا کہا کہ میرے دو بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے ایک کو تو باقی رکھا ہے، ایک کو لے لیا، تو کیا ہوا، اس ایک بیٹے کی جو زندگی باقی ہے اس چیز پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا۔
الحمدللہ اس بات پر میں کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے کیا کہا، فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ایک ہوتا ہے شاکر اور ایک ہوتا ہے شکور۔ شاکر وہ ہوتا ہے جو صرف نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، لیکن شکور وہ ہوتا ہے جو نعمت میں ہو یا مصیبت میں ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور انبیاء اکرام، محدثین اکرام اور اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی گزری، وہ ہر ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ اور ایک بندے کو بندہ شاکر بننا ہے تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ دوسرا یہ ہے بندہ شاکر بننا ہے، شکر گزار بندہ بننا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی اضافت اور اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ہاں، بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے حصول کے آدمی بے انتہا محنت کرتا ہے، ہاں دن رات ایک کر دیا، اس کے بعد جا کر آسائشیں ملی ہیں، نعمتیں ملی ہیں۔ تو جب وہ نعمتیں مل جائیں، چاہے کتنی بھی انسان محنت کرے، نعمتیں مل جانے کے بعد اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت اور اپنے علم اور اپنی قابلیت پر فخر نہ کرے، بلکہ اس نعمت کی اضافت اللہ کی طرف کرے اور کہے کہ یہ تمام کا تمام اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ تمام کا تمام فضل اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، میرا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ میری طاقت اور میرے بلبوتے پر حاصل نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے دیا ہے، اسی وجہ سے یہ چیز میرے پاس آج موجود ہے۔ ایک آدمی کو نعمت ملے تو ملنے کے بعد کیا کرے، اس نعمت کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف کرے۔ اگر اپنی طرف کرتا ہے تو وہ آدمی ناشکرا ہے، اور جان لے کہ اگر اپنی طرف کرے نعمت کی نسبت تو پھر وہ نعمت اس کے پاس زیادہ دن باقی نہیں رہے گی۔ قارون سے لوگوں نے کیا کہا، احسن کما احسن اللہ الیک، کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے مال دے کر، لوگوں کے ساتھ بھی احسان کر، لوگوں میں بھی اپنے مال کو بانٹ اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر۔ اس نے کیا کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال ہے، یہ جو خزانے ہیں، یہ میں نے اپنے علم کے بلبوتے پر کمایا ہے۔ کیا کہا، میں نے اپنے علم کی بدولت کمایا ہے۔ اگر آدمی فخر اور غرور میں مبتلا ہو جائے نعمتوں کے مل جانے کے بعد، تو پھر اللہ نے کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے اسے اور اس کے تمام خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک وہ زمین کے اندر دھستا ہی رہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے، ناشکری اور شکر گزاری دونوں کا پھل ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ایک بندہ شاکر کے اوپر ضروری ہے کہ جب کبھی اسے نعمت ملے، اس نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو، ساتھ میں اس نعمت کے اندر دوسرے لوگوں کو شامل کرے۔ جیسا کہ قارون کا واقعہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو مال ضرورت مندوں پر خرچ کرے، کسی کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، اس طاقت اور قوت کے ذریعے لوگوں کے کام آئے، کسی کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے، اس علم کے ذریعے لوگوں کی پیاس بجھائے اور لوگوں کی رہنمائی کرے۔ چاہے انسان کے پاس جو کچھ بھی نعمت ہو، اس نعمت کے اندر دوسرے لوگوں کو شامل کرے تاکہ اس کی نعمت کیا ہے، اس کے پاس برقرار رہے۔ ایک بندہ شاکر بننے کے لیے ایک چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندے کو جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں وہ کسی نہ کسی کے توسط سے اور کسی نہ کسی ذریعے سے ملتی ہیں۔ ہاں، کوئی آدمی وہاں پر ذریعہ بنتا ہے، کوئی چیز وہاں پر ذریعہ بنتی ہے، تو جہاں کہیں لوگ ضرورت ذریعہ بن جائیں، آپ کو کوئی نعمت ملی اور اس نعمت کے ملنے میں آپ کے دوست کا بڑا ہاتھ ہے، آپ کو کوئی ضرورت پوری ہوئی، اس ضرورت کے ملنے میں آپ کے رشتے دار کا بڑا ہاتھ ہے، تو آپ کو نعمت مل جانے کے بعد صرف اللہ کا نہیں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ نعمت کے مل جانے کے بعد صرف اللہ کا نہیں بندوں کا شکر بھی ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو کسی کے ذریعے آپ کو نعمتیں ملی ہیں تو ضروری ہے کہ ان لوگوں کے بھی آپ قدردان بنے، ان لوگوں کے بھی آپ شکر گزار بنے۔ اور شکر گزاری کا اور شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من سمع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور آپ اس کے ساتھ شکر گزاری یا پھر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جزاک اللہ خیرا کہا جائے، جزاک اللہ خیرا کہا جائے۔ اور اگر آدمی نے یہ کہہ دیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے اس آدمی کی تعریف میں انتہا کر دی۔
ہاں، خیر کا مطلب کیا ہے؟ خیر صرف ایک جماعتوں کے لیے نہیں، خیر کے اندر مال شامل ہے، خیر کے اندر اونٹ شامل ہے، خیر کے اندر دنیا کی ہر نعمت شامل ہے۔ اگر کسی آدمی نے آپ کو جزاک اللہ خیرہ کہا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ، اس آدمی نے آپ کو دعا دی کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر نعمت سے نوازے، آپ کو مال سے نوازے، مال مویشی کے ساتھ اونٹ اور چرواہوں سے نوازے، اور اسی طرح دنیا کی ہر نعمت سے آپ کو نوازے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ خیرا، یہ شکریہ کے لیے سب سے بہترین الفاظ ہیں۔ تو لہذا ایک بندہ شاکر بننے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی شکر ادا کیا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورب غفور حليم۔